اب ریسنٹلی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو راؤنڈ آف ٹاکس ہوا وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب چونکہ بڑے میڈیٹرز ہیں تو مذاکرات ناکام نہیں ہوں گے، لیکن آفلی ناکام ہو گئے مذاکرات۔ بہت بہت شکریہ بطول۔ دیکھیں، اس میں ایک اہم ایشو یہ ہے کہ پاکستان بات چیت کس سے کر رہا تھا۔ بات چیت کرنے والے وہ لوگ تھے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ ہم انہیں مطلب رجیم کے چھوٹے چھوٹے گروپس کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں حکومت نہیں تسلیم کرتے۔ اور سب سے ایک اہم ایشو یہ تھا کہ یہ لوگ آیا اپنے اپنے ذاتی ایجنڈے پہ بات کرنے آئے تھے یا وہ افغان قوم کے نام پہ بات کرنے آئے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ذاتی رائے تھی، اور اسی وجہ سے شاید بہت سارے مسائل جو ہے وہ اختلافات، ان کے اپنے اختلافات اور اپنی مطالبات کی وجہ سے بھی جو ہے ناکام ہوئے۔ اب اگر آپ دیکھیں، قندھار گروپ کے طالبان ہیں، ان کا اپنا ایک مطالبہ ہے، سراج الدین حقانی کا گروپ ہے، اس کا اپنا ایک مطالبہ ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو پرولانگ کرنے کے 2-3 مقاصد تھے افغان جو طالبان رجیم ہے۔ تو کیونکہ رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نان انکلوسیو گورنمنٹ ہے۔ اگر ہم بات کرتے کسی انکلوسیو گورنمنٹ سے، الیکٹڈ گورنمنٹ سے، تو حالات ایسے نہ ہوتے، کیونکہ یہ افغان قوم کے بارے میں نہیں سوچ رہے بلکہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ سراج الدین حقانی کا اپنا مسئلہ ہے، قندھار کے طالبان کا اپنا مسئلہ ہے، خوست کا جو گروپ ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، باقی جو لوگ انفلوئنس کرتے ہیں کابل کے اندر ان کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ ایجنڈا کس کا لے کے آئے تھے؟ ان کا اپنا نہیں تھا، قوم کا نہیں تھا۔ کچھ آپ دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے تھے، کچھ انڈین اورینٹڈ جو پراکسی فرنٹ لائن پراکسیز کے طور پہ کام کرنے کی بات کر رہے تھے، اور کچھ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ انہیں بار بار لیجیٹیمیٹ افغان حکومت تسلیم کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں دوحہ میں جب ان کو بلایا گیا تو وہ ایز افغان حکومت کا نام ہم لیتے رہے، حالانکہ بے شک طالبان تھے۔ پھر جب استنبول میں بات ہوئی پھر بھی یہ ہوا کہ یہ افغان گروپ آ رہا ہے۔ ماسکو پیکٹ کے اندر دیکھا جائے تو باوجود اس کے کہ بہت سارے جو ان کے لیڈرشپ ہے دیر از اے ٹریول بین آن دیم، بٹ ڈسپائٹ دیٹ یہ لوگ افغان حکومت کو اور افغان قوم کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی کہ آیا یہ چند لوگ طالبان کا جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے، کیا وہ ساری افغان قوم کے نام پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت یہ لوگ افغانستان کو ایک بہت بڑی مصیبت میں دھکیلنا جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ میرے خیال میں نہ پاکستان نہ افغانستان کے حق میں۔ لیکن شاہ صاحب یہ بہت اہم نقطہ ہے، پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر بریگیڈیئر صاحب، میں آپ یہی نقطہ آپ کے پاس لے کے آ رہی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ سالس بھی مایوس ہو گئے ہیں؟ وہی بات ہے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ریئل افغانستان کو، اور جس کی وجہ سے یہ امپریشن بھی کچھ لوگ رسپانسبلی دیتے ہیں کہ شاید پاکستان افغانستان کی عوام کے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود ٹی ٹی اے اینڈ دیئر سپورٹ فار ٹی ٹی پی۔ تو جب میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ٹاکس میں رہے ہیں ایفیشینٹ، وہ پہلے دن سے کنونس تھے کہ طالبان سیریس تو ہے نہیں، تو پھر اس کے باوجود ممالک انوالو ہوئے، یہ پوری ایکسرسائز ہوئی اور وہ ایونچولی ایکسرسائز کولیپس ہو گئی۔ What option are we left with? Do you think that we should convince them more? دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں we have exhausted all our options diplomatically، ہم جو کچھ کر سکتے کیا وہ، لیکن اس بات چیت میں ایٹ لیسٹ ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے از اے مورل وکٹری، اس کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ ہم نے انگیج کیا اور اس کو میڈیٹ کیا 2 امپورٹنٹ ممالک نے، ترکی اور قطر نے، اور ہم اس میں بڑے سیریس تھے اور وہ ہماری ایکنالج کرتے تھے، اور ہم نے irrefutable ایویڈنس بھی دیا۔ وہی بات چیت وہ ہمارے جو میڈیٹرز تھے انہوں نے ان سے پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ سے ڈسکس بھی کر رہے تھے، لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے، باقی ماننے کو سب چیزیں تیار تھے۔ لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپس میں ڈویژن اتنا ہے کہ قندھار کے طالبان کے اندر بھی ڈویژن ہے۔ ملا یعقوب ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں، ملا ہیبت اللہ کی ڈفرینٹ سوچ ہے، غنی برادر بھی وہیں کا رہنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد متقی ہلمند کا رہنے والا، سو ان کے آپس میں سوچ میں مختلف اختلاف ہے۔ پھر اوپر سے جو نارتھ ایسٹ میں حقانیز بیٹھے ہیں، اور حقانیز کے بڑے ڈفرینٹ ہے، اور ان کا بڑا کلوز لنک ہے میکس سے وتھ فتنہ الخوارج کے ساتھ حقانیوں کا، کیونکہ حقانیوں کا ایک پیچھے سے ایک میرے ایک آرٹ ہوا ہے، جب اس سے 2021 سے پہلے ہوا تھا، حقانیوں نے کیا تھا وتھ فتنہ الخوارج، گل بہادر گروپ اور اتحاد المسلمین اینڈ سو مینی ادر گروپس کے ساتھ، ہم جب پاور میں آئیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، وی ول انشور آور برینڈ آف اسلام ایکسٹ وائل فاٹا میں لے کے آئیں گے، کیونکہ فاٹا کی ان کے لیے امپورٹنس اس لیے ہے کہ فال بیک پوزیشن سے وہ اپنا آپ کو ڈیپتھ سمجھتے ہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ،
تو وہ وہاں پہ اختلاف. ایون ابھی آپ دیکھیں پہلی دفعہ بات چیت میں مولا یعقوب گیا، قندھار کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. دوسرے میں رحمت اللہ نجیب گیا، ہی واز ریپرزینٹنگ حقانی. اس دفعہ مکس ہو کے گئے ہیں. حقانی کا بھائی بھی وہاں پہ تھا، انس حقانی بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا. سو ڈیسیجن میکنگ ان کی تھی نہیں. پیچھے سے انڈیا کی انوالومنٹ، ڈکٹیشن، ڈائریکشن وہاں سے آ رہی تھی. اب تو اسرائیل بھی اپیئر ہوا آن دی سین. سو دیکھیں کہ ان کی سینسیریٹی نہیں تھی. اور پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ دس سیلف امپوز اتھارٹی جو ہے افغانستان میں، دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ جو 42% پشتون جو ہیں، میجارٹی پشتون ان کے ساتھ نہیں ہے. 58% نان پشتون وہ گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال تو اس حالات میں کیسے گورنمنٹ کو یہ چلا سکتے ہیں؟ اور فریکچرز ہم نے دیکھے ہیں ودن پشتون اور نان پشتون. ابھی اسٹرینتھ دے آر گیننگ اسٹرینتھ. تو بریگیڈیئر صاحب یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اگر ہم بہت ہی نیوٹرل ہو کے سوچیں کہ واٹ شوڈ بی ڈن، تو شاہ صاحب یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب تک قانونی طور پہ اور ایک جمہوری شکل کی حکومت چن کے نہ آئے افغانستان میں، تو پھر آپ امید ہی نہیں لگا سکتے کہ پاکستان ہو. یہ تو طے پا گیا ہے کیونکہ بہت دفعہ پاکستان نے اس پہ چانس دی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی جب یہ کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ تحریری معاہدہ کریں، اور پھر افغان طالبان نے کچھ وقت بھی لیا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بالکل اپنا چینج کر لیا، اپنی وہ شرائط اور اپنا ایٹیٹیوڈ. تو یہ جو ابرپٹ چینج تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی فرسٹریشن ہوئی اور میڈیٹرز کو بھی. یہ بات یہ شو کرتا ہے کہ افغانستان کمپلیٹلی انفلوئنسڈ ہے. میرے خیال میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو طالبان کے اندر جو رفٹ ہے وہ ایک بہت بڑا موجب ہے، کیونکہ ان لوگوں کے آپس میں معاملات کے اوپر اتفاق نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ افغان قوم کا ایجنڈا لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک گروپ کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا. کسی کے فائنینشیل مسائل ہیں، کسی نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، ان سے ان کی ایفیلیشنز ہیں. کوئی جو ہے وہ اس وقت بھارتی انفلوئنس کے اندر ہے. تو میرے خیال میں یہ ملٹیپل فیکٹر جو ہے وہ شاید اس معاہدے کی ناکامی کا سبب بنا. دوسرا ایک بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ افغان طالبان رجیم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان انکلوسیو طالبان کا گروپ ہے جو کہ اس وقت افغانستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ میرے خیال میں نمائندہ حکومت نہیں ہے تمام افغانوں کی. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایک تو اپنی لیجیٹیمیسی قائم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنی ریلیونس جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ٹاکس کا معاملہ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. وہاں بات ہوتی ہے ایک ایشو کے اوپر، یہاں ان کا جو اسپوکس مین ہے ذبیح اللہ مجاہد اور باقی جو ان کا ہاسٹائل میڈیا ہے، جس کو زیادہ تر فنڈ کیا جا رہا ہے، فائنینس کیا جا رہا ہے تھرو انڈین پراکسیز، جو کہ مطلب یو اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر دوسرے ممالک میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.